تاریخ 29 جنوری سن 1258 پوری دنیا کی سب سے زیادہ ذہین، دولت مند اور کامیاب قوم تھی مسلمان قوم، اور اس قوم کا سب سے زیادہ مضبوط اور مشہور شہر بغداد تھا، جو عباسی خلیفہ کا کیپٹل بھی تھا۔ اس شہر کا شمار دنیا کے سب سے بہترین شہروں میں کیا جاتا تھا۔ یہاں دنیا کی سب سے بڑے ریسرچ سینٹرز، لائبریریز اور اسٹڈی سینٹرز موجود تھے، جن میں اس دور کے مشہور اسکالرز، فلاسفرز، انجینئرز، ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ اپنی اسٹڈیز کیا کرتے تھے۔ بغداد کا بیت الحکمہ دنیا کا سب سے بڑا علم کا مرکز تھا، جہاں دنیا کے ہر کونے سے لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے۔ یہ شہر مالی اعتبار سے بھی کافی مضبوط تھا، اور یہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ کا بھی ایک بڑا مرکز تھا۔ یہاں پر رومن امپائر، چائنا، انڈیا، پرشیا اور افریقہ سے سوداگر آتے تھے۔ یہ شہر ہر قسم کے تجارتی مال کے لیے مشہور تھا، جس میں ٹیکسٹائل، جویلریز اور ہینڈی کرافٹ شامل تھے۔ اس دور میں اس شہر کو ہر وہ بلندی حاصل تھی کہ اسے دنیا کا سب سے بہترین اور بڑا شہر مانا جاتا تھا۔ لیکن آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہر بلند و بالا چیز ہمیشہ بلندی پر نہیں رہ پاتی۔ اسی طرح اس گولڈن سٹی کے ساتھ بھی ہوا، جہاں اس نے تمام بلندیاں دیکھی، وہیں اتہاس نے اس شہر کے خون سے رنگے دن بھی درج کیے۔ بغداد اپنے آپ میں ہی ایک سپر پاور تھا، اور اس کی طاقت پر اس کے خلیفہ کو غرور تھا، لیکن اسی غلط فہمی کے چلتے خلیفہ سے ایک غلطی ہوئی، جس کا خامیازہ پورے شہر کو تباہ اور برباد ہو کر چکانا پڑا۔ سن 1227 دنیا کے سب سے ظالم حکمران چنگیز خان کی موت کے بعد منگول امپائر کچھ حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور چنگیز خان کے بیٹے اور پوتوں کو ان حصوں کا حکمران بنا دیا گیا۔ انہی میں سے ہلاکو خان بھی تھا، جو چنگیز خان کا پوتا تھا۔ وہ اپنی دادا کی طرح اپنے امپائر کو بڑا بنانا چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں اس نے بغداد، جو کہ اس وقت کافی مشہور اور معروف تھا، اس پر اپنا قبضہ کرنا چاہا، اور قبضہ کرنے کے لیے اس نے 29 جنوری 1258 کے دن بغداد کو چاروں طرف سے گھیر کر خلیفہ کے لیے ایک خط بھیجا۔ ہلاکو نے پیغام میں خلیفہ کو دھمکی دیتے ہوئے لکھا کہ اگر وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو اس کی اطاعت قبول کرے، اور بغداد کا سارا کنٹرول آج سے ہی ہلاکو کو سونپ دے، ورنہ ہلاکو خان خلیفہ کو خون کے آنسو رلا کر مار ڈالے گا، اور اس رونق نما شہر کو جلتے ہوئے قبرستان میں تبدیل کر دے گا۔ جواب میں خلیفہ نے ہلاکو کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ وہ لٹیروں سے نہیں ڈرتے۔ اگر ہلاکو مضبوط ہے تو کمزور وہ بھی نہیں۔ ان کے پاس دنیا کے سب سے عظیم شہر کی ایک طاقتور فوج ہے، جو کسی بھی مصیبت کا سامنا کر ان کی سلطنت کی حفاظت کر سکتی ہے۔ لہٰذا ہلاکو واپس لوٹ جائے، نہیں تو اسے گرفتار کر سخت سزا سنائی جائے گی۔ ہلاکو نے جب اس انداز میں جواب سنا تو اسے اس نے اپنے لیے سخت توہین مانا، اور وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً بغداد پر حملہ کرنے کا فرمان جاری کیا، ساتھ ہی اپنی فوج کو حکم دیا کہ بغداد میں کوئی جانور، بھیڑ، بکری، کتا، بلی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد منگولز نے بغداد کا وہ حال کیا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ منگولز آرمی نے سب سے پہلے خلیفہ کی فوج سے جنگ کر سارا کنٹرول اپنے اختیار میں لیا۔ اس کے بعد انہوں نے بے قصور لوگوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ یہ قتل عام کئی دنوں تک جاری رہا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ منگولز نے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کر ان کی عورتوں کو غلام بنا کر ان کے ساتھ بدسلوکی کی، ساتھ ہی بغداد کی ہر عمارت کو ڈھا دیا، عبادت گاہوں کو شدید نقصان پہنچایا، تمام علمی مرکز ڈھا دیے گئے، کتابوں کو جلا دیا گیا۔ جلتے سلگتے گھر اور ان گھروں سے نکلتی ہوئی چیخیں خوفناک تھیں۔ یہ اتنا دہشت بھرا تھا کہ کچھ بچوں کی تو صرف ان منظر کو دیکھ کر ہی جان چلی گئی۔ یہ قتل عام اس قدر شدید تھا کہ ندی کا پانی خون سے کئی دنوں تک سرخ لال اور گاڑھا ہو گیا، اور لاشوں سے پھیلی بدبو کے چلتے خود ہلاکو خان کو شہر سے باہر جا کر اپنا ٹینٹ لگانا پڑا۔
بغداد کو پھر سے بسنے میں 200 سال سے زیادہ کا وقت لگا، لیکن یہ شہر کبھی بھی اپنی پرانی شان اور رتبے کو حاصل نہیں کر سکا۔ اس حملے کے بعد مسلم گولڈن ایرا ختم ہو گیا، اور نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں کئی سال پیچھے ہو گئی۔ آج بغداد عراق میں موجود ہے، اور یہ شہر خاص طور پر حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھا ہماری سیریز کا تیسرا واقعہ۔ آگے آنے والے 7 واقعات آپ کے سامنے جلد ہی پیش کیے جائیں گے۔ جب تک کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسی طرح ہم سے جڑے رہیں اور آگے بھی ہمارے چینل پر اپنی موجودگی بنائے رکھیں۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔